میاں نواز شریف کو دیکھیں، شہباز شریف کو دیکھیں اور آصف علی زرداری کو دیکھیں، ان کی طرف سے اپنے اپنے دور حکومت میں کیا کچھ کیا جاتا تھا، تو اس وقت تو پاک فوج مداخلت کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ عمران خان کی باری آئی، پاک فوج نے مداخلت کی تو عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو یہی فوج بری لگنے لگی۔ تو اگر میاں نواز شریف کے دور میں پاک فوج مداخلت نہ کرتی سیاسی معاملات میں، تو میاں نواز شریف بھارت کے ساتھ کون کون سے معاہدے نہ کر دیتے۔ مسلم لیگ ان کو لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف مزاحمتی بیانیہ اختیار نہ کرتی تو 2024 فروری کے انتخابات میں اس کو اتنی کامیابی نہ ملتی جتنی اس کو مل گئی ہے۔ اگر سادہ سی بات کی جائے تب بھی تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ اگر پاکستان کی عدلیہ مضبوط ہو تو پھر پاک فوج کے کردار کی قطعی طور پر سیاست میں ضرورت نہیں ہے۔ پاک فوج کا کردار اگر سیاست سے ختم کرنا ہے تو پھر پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے۔ پاک فوج ایک پاکستان کا منظم اور مضبوط ادارہ ہے۔ پاک فوج کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، کبھی کھل کر مداخلت کی جاتی ہے اور کبھی پس پردہ رہ کر سیاسی معاملات میں پاک فوج کی طرف سے مداخلت کی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پاک فوج کے جو فیصلے سیاست کے حوالے سے ہیں، سیاسی معاملات کے حوالے سے ہیں، وہ پاک فوج بطور ادارہ نہیں کرتی۔ وہ چند جرنیل کرتے ہیں، چند کردار کرتے ہیں، لیکن جب وہ فیصلے ہو جاتے ہیں، پاک فوج کے جرنیل فیصلہ کر دیں، آرمی چیف جس کی حمایت بھی کر دیں، وہ فیصلہ نیگیٹو ہو، پازیٹیو ہو، تو پھر وہ پاک فوج کا فیصلہ ہی کہا جاتا ہے۔ چند لوگوں کا فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ پھر مانا جاتا ہے اور ادارے کو ہی پھر اس کے کبھی کبھی نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو پاک فوج کی سیاست میں مداخلت ہوتی کیوں ہے؟ کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جرنیلوں کے کیے گئے فیصلے درست ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں؟ جرنیلوں کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، درست بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاست میں پاک فوج کا کردار کیوں ضروری ہے؟ جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ عمران خان کے ساتھ پاک فوج نے ایسا کیوں کیا ہے۔ عمران خان تو پاکستان کو ترقیوں کی بلندیوں پر لے جا رہا تھا۔ عمران خان کے دور میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی۔ عمران خان پاک وطن اور پاک فوج کی جس طرح سے بات کرتا ہے، اس پر بھی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کا حامی ہے، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، پاک فوج کو بھی وہ کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ عمران خان کے بیانات کو اگر دیکھا جائے تو یہی کچھ سامنے آتا ہے، لیکن کل عمران خان اور ان کے ساتھی حامی وہ پاک فوج کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ بات ہم نے شروع میں کلیئر کر دی کہ پاک فوج کے جرنیلوں کی طرف سے، چند کرداروں کی طرف سے جو فیصلہ کر لیا جاتا ہے وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر پاک فوج کا فیصلہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ آج کل جنرل آصف منیر صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ چونکہ آرمی چیف ہیں تو آرمی چیف کی طرف سے کیے جانے والے سارے فیصلے یوں سمجھا جاتا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ عمران خان کی زندگی آج جیرن بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک فوج کی وجہ سے ہے، جنرل آصف منیر عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے عمران خان کو اس طرح سے گھیرے میں لایا گیا ہے۔ تو آج کل تحریک انصاف کی توپوں کا رخ پاک فوج کی طرف ہے، صرف اس لیے کہ آرمی چیف، DGI یا جتنے اوپر بڑے بڑے جرنیل بیٹھے ہیں، عمران خان کو وہ پسند نہیں کرتے، یا عمران خان کو گھر بھجوانے میں جنرل باجوہ اور دیگر جرنیلوں کا کردار تھا۔ تو اس چیز کو لے کر تحریک انصاف کے لوگ آج کل پاک فوج کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے کسی دور میں میاں نواز شریف اور ان کے حامی بھی پاک فوج کے حوالے سے یہی کچھ کہا کرتے تھے جو کچھ عمران خان کی طرف سے آج کہا جا رہا ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو اس طرح سے حکومت نہیں کرنے دی جا رہی جس طرح سے ان کو عوام کا مینڈیٹ ملا ہے، تو میاں نواز شریف کو وہ سارے فیصلے کرنے دینے چاہیے وہ جو وزیر اعظم کے طور پر، عوامی نمائندے کے طور پر وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا بھی ہاتھ روکا گیا۔ اور پھر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی وہ بھی پاک فوج کے حوالے سے جو کوئی نقطہ نظر رکھتی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور سے آج تک، پچھلے دنوں تو آصف علی زرداری کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں جرنیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، اور میں یہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ آج تک کیا کھلواڑ کرتے رہے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب وہیں پہ چلے گئے تھے جہاں پہ آج کل وہ وزٹ کے لیے گئے ہیں، دبئی میں آصف علی زرداری صاحب چلے گئے، اور اس وقت انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب پاک فوج کے اندر ان کے لیے اتنی زیادہ مخالفت نہیں ہے، یا پھر دبئی میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے لیے حالات سازگار
बनाने کے لیے کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آج تحریک انصاف جس طرح سے پاک فوج کے حوالے سے بیانیہ اپنائے ہوئے ہے، اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے پچھتاوے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کاش ایسا بیانیہ ہم نے بھی اختیار کیا ہوتا، تو 8 فروری کے انتخابات میں کلین سویپ کر جاتے۔ جس دور میں پاک جن لوگوں کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ کر لیتی ہے جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ خلاف فیصلہ ہے، وہ لوگ پاک فوج کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاک فوج کے حوالے سے جو کچھ بھی ان کی زبان میں آتا ہے، منہ میں آتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں۔ خواجہ آصف فوج کی بہت بڑی مثال ہے، جس طرح سے وہ پاک فوج کو للکارتے رہے اور ان کے دیگر بھی کئی ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان آج بھی اور آج سے پہلے بھی پاک فوج کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ محمود اچکزئی وہ کیا کہتے ہیں، اختر مینگل ان کی بھی پاک فوج کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ پی ٹی ایم والے وہ پاک فوج کے حوالے سے جو نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ تو پاک فوج سے جس کو شکوہ ہوتا ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پاک فوج کے جتنے پہلے حامی تھے آج بھی پاک فوج کے اتنے ہی حامی ہیں، پاک فوج کے جتنے پہلے مخالف تھے آج بھی اتنے ہی مخالف موجود ہیں، لیکن یہ اپنی اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر آ گئے ہیں۔ کل تک پاک فوج کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا، آج وہ پاک فوج کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کل تک پاک فوج کی حامی تھی، آج وہ پاک فوج کے خلاف ایک بیانیہ اٹھائے ہوئے ہے۔ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف مزاحمتی بیانیہ اختیار نہ کرتی تو 2024 فروری کے انتخابات میں اس کو اتنی کامیابی نہ ملتی جتنی اس کو مل گئی ہے۔ اگر سادہ سی بات کی جائے تب بھی تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ ان کی 93 سیٹیں اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی 75 سیٹیں ہیں، خصوصی سیٹیں ملا کر بہرحال اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر یہ لوگ اقتدار میں آ گئے۔ ان کی مجموعی طور پر سیٹیں پھر عمران خان سے زیادہ بن جاتی ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ پاک فوج کے حوالے سے نقطہ نظر ان لوگوں کا کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو، آج اس کی طرف سے پاک فوج کو برا کہا جا رہا ہے، کل اسی کی طرف سے پاک فوج کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آج جو لوگ پاک فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کل وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ پاک فوج کی حمایت بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے اور مخالفت بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن مخالفت اور حمایت کرنے والے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاک فوج کو سیاست میں مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کھل کے کام کرنے کا موقع دیا جاتا، اگر ہم اپنی مرضی سے کام کرتے تو پاکستان کو بلندیوں پر لے جاتے۔ مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے، اگر ہمیں اپنی مدت 90 کی دہائی میں پوری کرنے دی جاتی جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے تو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں اگر میری حکومت نہ توڑی جاتی، مجھے موقع دیا جاتا تو میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا، صرف خطے میں نہیں بلکہ پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن ہوتا۔ تو ان سب لوگوں کے اشارے پاک فوج کی طرف، پاک فوج ان کو کام نہیں کرنے دیتی۔ جس طرح کہ میاں نواز شریف کی 2 تہائی اکثریت تھی 1997 میں، 1999 میں، اس کے باوجود میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہ سارا کو جنرل پرویز مشرف کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا پاک فوج کو بالکل بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ مسلم لیگ نون والے کہیں گے کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سے میاں نواز شریف ملک کو چلانا چاہتے تھے، چلانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو چلانے دیا جائے۔ یہی بات اگر تحریک انصاف سے پوچھ لیں تو وہ بھی کہیں گے کہ بالکل بھی پاک فوج کی مداخلت سیاست میں، سیاسی اداروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت ہو تو پھر باقی پارٹیاں کہتی ہیں کہ فوج بالکل سو گئی ہے، کیوں نوٹس نہیں لیتی۔ اسی طرح سے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو دیگر جماعتیں کہتی تھیں کہ پاک فوج کہاں پہ ہے، نواز شریف نے کیا کر دیا، بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح سے ذاتی ہو گئے ہیں، کس طرح سے اس نے مودی کو پاکستان میں بلایا، کس طرح سے مودی کا پاکستان میں استقبال کیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کر سکتے ہیں، یہ ان کے مخالفین ان دنوں کہا کرتے تھے جب نواز شریف کی حکومت تھی۔ ہر پارٹی جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ پاک فوج کی بالکل بھی مداخلت نہ ہو، لیکن جب یہی پارٹیاں پوزیشن میں آ جاتی ہیں تو پاک فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین تحریک انصاف والے کیا کہتے ہیں کہ پاک فوج کا بالکل بھی کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی اس کا حامی ہوں کہ پاک فوج کا سیاست میں قطعی طور پر کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے سیاستدانوں کا ذرا جائزہ لیں، میاں نواز شریف کو دیکھیں، شہباز شریف کو دیکھیں اور
آصف علی زرداری کو دیکھیں، ان کی طرف سے اپنے اپنے دور حکومت میں کیا کچھ کیا جاتا تھا، تو اس وقت تو پاک فوج مداخلت کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ عمران خان کی باری آئی، پاک فوج نے مداخلت کی تو عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو یہی فوج بری لگنے لگی۔ تو اگر میاں نواز شریف کے دور میں پاک فوج مداخلت نہ کرتی سیاسی معاملات میں، تو میاں نواز شریف بھارت کے ساتھ کون کون سے معاہدے نہ کر دیتے۔ میاں نواز شریف نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ درمیان میں ایک لکیر آ جاتی ہے، سرحد کو وہ لکیر کہہ رہے تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے اس لکیر کو مٹانے کے لیے تلے بیٹھے تھے، یہاں پہ پاکستان میں واجپئی بھی آئے تھے، وزیر اعظم واجپئی، ان کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب کی بڑی الیک چلیک تھی، بڑی دعا سلام تھی، بڑی دوستی تھی، حتیٰ کہ ان کو وہ پاکستان لے آئے۔ میاں نواز شریف صاحب واجپئی کو پاکستان لے آئے اور اس کے بعد پھر وہ مودی کو بھی پاکستان لے آئے۔ انڈیا بھی گئے، انڈیا کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے جس طرح سے تعلقات تھے، میاں نواز شریف کو اگر فری ہینڈ دیا جاتا تو کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے پاکستان میں موجود نہ ہوتا۔ پاکستان اور بھارت، میاں نواز شریف صاحب شاید اس لکیر کو بھی مٹانے کی کوشش کرتے جس کو انہوں نے لکیر کہا، جو خون کا ایک دریا تھا جس کو عبور کر کے لوگ پاکستان آئے، پاکستان بنا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے واجپئی کے لیے اور مودی کے لیے اپنا دل دے بیٹھے تھے، تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کتنے زیادہ بہتر ہوتے کشمیر میں اسٹیٹس کو کے باوجود۔ تو کیا ان دنوں پاک فوج کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر بے نظیر بھٹو کا ایسے معاملات میں راستہ پاک فوج کی طرف سے نہ روکا جاتا، اور پاکستان جو 28 مئی کو ایٹمی قوت بن گیا تھا، بے نظیر بھٹو کی طرف سے جس طرح سے پسپائی اختیار کی جا رہی تھی، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈیلے ہو سکتا تھا، جس طرح سے راجیو گاندھی پاکستان آئے اور وہ انہوں نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہی بات کی۔ پاک فوج کی وجہ سے ہی، پاک فوج کے کردار کی، پاک فوج کے تعاون کی وجہ سے ہی پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا اگر ہاتھ نہ روکا جاتا، جس طرح 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو یہ تو سارے کا سارا پاکستان ہی بیچ دیتے، جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ شہرت ہے۔ تو پاک فوج کا کردار اگر سیاست میں نہ ہوتا تو سیاستدان پاکستان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ لیکن ہمیں اپنے اپنے طور پر تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، زرداری کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے پاک فوج کا جو رویہ تھا وہ بالکل درست تھا۔ اسی طرح سے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا، ان کے دور حکومت میں ہوا، تو دیگر پارٹیاں کہتی ہیں کہ پاک فوج کی طرف سے بالکل درست کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، پاک فوج کی اگر سیاسی مداخلت ختم کر دی جائے تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار آئے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا کیا حشر ہو جائے۔ تو اس لیے پاک فوج کی مداخلت، کسی حد تک مداخلت سیاسی معاملات میں وہ ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔ تو پاکستان کو یہ سیاستدان بیچ کھائیں۔ سیاستدانوں میں بلا شبہ ایسے بھی ہیں جو پاک وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، پاک وطن کی مٹی کو وہ مقدس جانتے ہیں، یقینی طور پر ایسے سیاستدان موجود ہیں۔ لیکن پاک فوج کے سامنے جب ایسے معاملات آتے ہیں کہ اگر وہ مداخلت نہ کریں تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، تو ایسے موقع پر، ایسے معاملات میں پاک فوج کا مداخلت کرنا بنتا ہے۔ تو باقی پاک فوج کا کردار سیاست میں نہ ہو، یہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے۔ پاک فوج کا کردار اس وقت تک سیاست میں ہونا چاہیے جب تک ہماری عدلیہ وہ مضبوط نہیں ہو جاتی، جب تک عدلیہ معاملہ سنبھال نہیں لیتی۔ اگر پاکستان کی عدلیہ مضبوط ہو تو پھر پاک فوج کے کردار کی قطعی طور پر سیاست میں ضرورت نہیں ہے۔ پاک فوج کا کردار اگر سیاست سے ختم کرنا ہے تو پھر پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے ججوں کی ساکھ پر بھی کسی قسم کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ جیسے ہی پاکستان میں جیسا کہ کہا کہ بے نظیر بھٹو کس طرح سے ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز کر رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے واجپئی اور مودی کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے تھے، پاک فوج کو مداخلت سے صرف اس وجہ سے دور رہنا ہوگا کہ پاک فوج کی عدلیہ موجود ہے۔ جن معاملات کی وجہ سے پاک فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، وہی معاملات اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ عدلیہ میں لے جائے، وہاں سے فیصلہ ہو جائے، میرا نہیں خیال کہ پاک فوج کو پھر سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے۔ پاک فوج کا سیاست سے کردار منفی کرنے کے لیے، زیرو تک لانے کے لیے عدلیہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اس عدلیہ میں وہ جج ہوں، یہ جج نہ ہوں کہ جن کو سفارش کی بنا پر آگے لایا گیا وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے، سپریم کورٹ کے چیف تک بھی بن گئے، بلکہ جج ایسے ہونے چاہیے، ان کا انتخاب اس طرح سے کیا جائے کہ ان کی ساکھ پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ تو ایسی عدلیہ
اگر ہو تو پھر پاک فوج کی سیاست سے تعلق داری بالکل بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ اگر عدلیہ مضبوط ہو جائے تو پھر پاک فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت کی شاید ضرورت بھی نہ رہے۔ یہی ایک طریقہ ہے سیاست سے پاک فوج کی مداخلت کو ختم کرنے کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔